ایک دفعہ کا ذکر ہے، پہاڑیوں کے درمیان بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ملک نام کا ایک نوجوان چرواہا رہتا تھا۔ ملک اپنی بھیڑوں کے ریوڑ کی غیر معمولی محبت اور دیکھ بھال کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ ان کی صحت اور حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے ان کی دیکھ بھال میں گھنٹوں گزارتا۔ اپنے کام کے تئیں اس کی لگن نے اسے پورے گاؤں میں پذیرائی بخشی۔ اب ایسا ہوا کہ ملک کا گاؤں عید الاضحیٰ قربانی کے تہوار کی شاندار تقریبات کے لیے جانا جاتا تھا۔ عید کے تیسرے دن گاؤں والے ایک خاص دعوت کے لیے اکٹھے ہوں گے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو خدا کی فرما برداری کے لیے قربان کرنے کے لیے آمادگی کی یاد منائیں۔ اس دن گاؤں میں ایک عظیم روایت بھیڑوں کی خوبصورتی کا مقابلہ منعقد ہوا۔ ہر سال اس مقابلے کا بے تابی سے انتظار کیا جاتا تھا، جس میں دور دراز سے چرواہے اپنی بہترین بھیڑیں مقابلے کے لیے لاتے تھے۔ جیتنے والے کو گاؤں میں بڑا اعزاز اور پہچان ملے گی، اس کے ساتھ ایک بادشاہ کے لیے موزوں انعام بھی ملے گا۔ ملک مقابلہ کے بارے میں سن کر اپنی قیمتی بھیڑ رومی، جس کی اون سب سے نرم تھی اور جس کے سینگ سب سے شاندار انداز میں گھمائے ہوئے تھے، کو دکھانے کا عزم کیا۔ جیسے ہی عید کا تیسرا دن قریب آیا، ملک نے رومی کو مقابلے کے لیے تیار کیا، اسے خوشبودار جڑی بوٹیوں سے نہلایا، اس کی اون کو چمکانے تک برش کیا اور اسے تازہ پھولوں کے ہار سے آراستہ کیا۔ رومی چمکدار لگ رہا تھا اور ملک اس سے زیادہ مغرور نہیں ہو سکتا تھا۔ مقابلے کے دن گاؤں کے چوک میں تہوار کا ماحول تھا۔ اپنے بہترین لباس میں ملبوس لوگ ارد گرد جمع تھے، جوش و خروش سے مختلف مقابلہ کرنے والوں کی بھیڑوں کی خوبیوں پر بحث کر رہے تھے۔ معزز بزرگوں پر مشتمل ججوں کے پینل نے ہر بھیڑ کا بغور معائنہ کیا، ان کی خوبصورتی، صحت اور خوبصورتی کا جائزہ لیا۔ مقابلہ کرنے والوں میں ملک کا رومی ایک چمکتے ستارے کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی برفیلی سفید اون سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی اور اس کے شاندار سینگوں نے سب کی توجہ مبذول کر لی تھی۔ لوگ اس کی شاندار موجودگی اور بے عیب سجاوٹ پر حیران تھے۔ ملک صاحب فخر سے مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ ججوں نے غور سے غور کیا تو ہجوم میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ایک اجنبی ایک کمزور اور زخمی میمنے کو پکڑ کر چوک میں ٹھوکر کھا گیا۔ اس کا نام مصطفیٰ تھا، ایک پڑوسی گاؤں کا ایک غریب چرواہا جو ایک خوفناک طوفان میں اپنا ریوڑ کھو بیٹھا تھا۔ اس نے مقابلہ حسن کے بارے میں سنا تھا اور رات بھر سفر کیا تھا، کسی معجزے کی امید میں جو اسے اس کی تاریک ترین گھڑی میں سکون پہنچا سکے۔ مصطفیٰ نے اپنے چہرے پر آنسو بہاتے ہوئے ججوں سے درخواست کی کہ وہ اپنے میمنے کو شرکت کی اجازت دے۔ اس نے اپنی حالت زار اور ناقابل تصور مشکلات کی وضاحت کی جس کا اسے سامنا کرنا پڑا۔ اس کی مایوسی سے متاثر ہو کر ہیڈ جج احمد نامی ایک بزرگ عقلمند آدمی نے ہمدردی ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ احمد نے اعلان کیا کہ مصطفیٰ کے میمنے کے لیے ایک خصوصی زمرہ بنایا جائے گا، جس سے اسے اس کی حالت کے باوجود پہچانے جانے کا موقع ملے گا۔ احسان کے اس عمل نے وہاں موجود تمام لوگوں کے دلوں کو چھو لیا اور انہوں نے احمد کی دانشمندی اور سخاوت کی تعریف کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ اب ایک مشکل فیصلے کا سامنا کرنے والے ججوں نے مصطفیٰ کے میمنے کا معائنہ کیا جو کمزور اور کمزور تھا۔ اس کی اون میٹی ہوئی تھی اور یہ مشکل سے کھڑا ہو سکتا تھا۔ اس کی ظاہری شکل کے باوجود ججوں نے اس کی آنکھوں میں لچک کی چنگاری دیکھی جو بھیڑ کے بچے کے زندہ رہنے کی خواہش کا ثبوت ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد ججوں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ واقعات کے ایک حیران کن موڑ میں انہوں نے رومی اور مصطفیٰ کے میمنے کے درمیان بندھن کا اعلان کیا۔ ہجوم ہمدردی اور لچک کی فتح کا جشن مناتے ہوئے تالیوں اور خوشیوں سے گونج اٹھا۔ ملک اگرچہ مکمل طور پر نہ جیتنے پر قدرے مایوس تھا، لیکن اس لمحے کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ اس نے دوستی اور حمایت کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے ایک گرم مسکراہٹ کے ساتھ مصطفیٰ کے قریب پہنچا۔ انہوں نے گلے لگا لیا، ان کے دل اس غیر متوقع بندھن کے لیے شکر گزار تھے جو ان کے درمیان قائم ہوا تھا۔ اس کے بعد کے سالوں میں ملک اور مصطفیٰ بن گئے زندگی بھر کے دوست، چرواہے کے طور پر اپنے علم اور تجربات کا اشتراک کرتے ہیں۔ انہوں نے خیراتی اقدامات کو منظم کرنے میں تعاون کیا،
غریب چرواہوں کو آفات کے بعد اپنے ریوڑ کی تعمیر نو میں مدد کی۔ ان کی بیلوس اور اپنے ساتھی چرواہوں کے ساتھ لگن نے آس پاس کے دیہاتوں میں خوشحالی اور اتحاد لایا، اور اس طرح اس چھوٹے سے گاؤں میں عید الاضحیٰ کے تیسرے دن کی کہانی ایک لیجنڈ بن گئی جو نسلوں کو ہمدردی، لچک اور غیر متوقع دوستی کی طاقت کی قدر کرنے کی ترغیب دیتی۔ اس نے ایک یاد دہانی کے طور پر کام کیا کہ خوبصورتی صرف ظاہری شکلوں میں ہی نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں بسنے والی مہربانی اور ہمدردی میں بھی ہے۔ گاؤں کے پیارے چرواہے، جو اپنی قابل ذکر شراکت داری اور اپنے ہنر کے لیے لگن کے لیے جانا جاتا ہے، وہ بھیڑوں کے سالانہ مقابلہ حسن میں حریفوں کے طور پر نہیں بلکہ ایک دوسرے کی حمایت کرنے والے ساتھیوں کے طور پر حصہ لیتے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملک اور مصطفیٰ کی دوستی گاؤں کی حدود سے بھی آگے بڑھ گئی۔ ان کی ہمدردی اور سخاوت کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ چرواہے کا بھائی چارہ کے نام سے مشہور ہوئے اور انہیں پڑوسی قصبوں اور یہاں تک کہ دور دراز کے شہروں سے بھی اپنی حکمت اور تجربات بتانے کی دعوتیں موصول ہوں۔ ایک ساتھ انہوں نے بھیڑ پالنے، چرنے کے پائیدار طریقوں اور چرواہوں کے درمیان اتحاد کی اہمیت کے بارے میں اپنا علم فراہم کرتے ہوئے پورے ملک کا سفر کیا۔ وہ ہمدردی کے سفیر بن گئے، لوگوں کو اختلافات سے بالاتر ہو کر ہمدردی اور افہام و تفہیم کو اپنانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ شفریڈز برادرہڈ نے ورکشاپس اور سیمینارز کا اہتمام کیا جہاں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے چرواہے اپنی مہارت سے سیکھنے کے لیے جمع ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے جانوروں کو ان کی دیکھ بھال میں عزت دینے اور انسانوں اور فطرت کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ ان کی کوششیں رائیگاں نہیں گئیں۔ قائدین اور علماء کرام نے زراعت اور دیہی ترقی کے معاملات میں ان سے رہنمائی حاصل کی۔ شفریڈز برادرہڈ کے ہمدردی اور لچک کے فلسفے نے پالیسیوں کو تشکیل دینا شروع کیا جس کے نتیجے میں مویشیوں کے انتظام کے بہتر طریقے اور چرواہوں اور ان کے ریوڑ کے لیے حالات بہتر ہوئے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، ملک اور مصطفیٰ کا اثر و رسوخ چرواہے سے آگے بڑھتا گیا۔ ان کی تعلیمات اور ہمدردی کے اصول زندگی کے مختلف پہلوؤں پر لاگو ہوتے ہیں۔ ان کی کہانی زبانی روایت کے ذریعے پھیلی اور یہاں تک کہ کتابوں اور نظموں میں بھی امر ہو گئی جو خطے کی لوک داستانوں کا ایک قیمتی حصہ بن گئی۔ اپنے پورے سفر کے دوران چرواہے کا بھائی چارہ اپنی جڑوں سے گہرا جڑا رہا۔ ہر سال عید الاضحیٰ کے تیسرے دن وہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ تہوار منانے کے لیے اپنے گاؤں واپس آتے تھے۔ گاؤں کا چوک ایک بار پھر قہقہوں، موسیقی اور مزیدار دعوتوں کی مہک سے زندہ ہو جائے گا۔ ان اجتماعات کے دوران ملک اور مصطفیٰ نے اپنی مہم جوئی کی کہانیاں شیئر کیں جس سے سب کو ہمدردی اور اتحاد کی اہمیت یاد دلائی گئی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عید الاضحیٰ صرف قربانی کا وقت نہیں ہے بلکہ اپنے اختلافات کو قربان کرنے کا بھی وقت ہے، محبت، ہمدردی اور عظیم تر بھلائی کی مشترکہ اقدار کو منانے کے لیے اکٹھے ہونے کا۔ جوں جوں سال گزرتے گئے، ملک اور مصطفیٰ بڑی عمر کے ہوتے ہوئے اپنی حکمت نوجوان نسل تک پہنچاتے رہے۔ شفریڈز برادرہڈ کی میراث پھلتی پھولتی رہی، نئے چرواہے ہمدردی اور لچک کی مشل کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور یوں ملک اور مصطفیٰ کی کہانی، چرواہے کے بھائی چارے، تاریخ کے صحیفوں میں نقش ہو گئے، دوستی کی ایک متاثر کن کہانی اور احسان کی تبدیلی کی طاقت۔ ان کی کہانی نے ایک لازوال یاد دہانی کے طور پر کام کیا کہ ہمدردی کو اپنانے اور مل کر کام کرنے سے ہم گہری تبدیلی لا سکتے ہیں اور ایک ایسی دنیا بنا سکتے ہیں جہاں محبت اور اتحاد غالب ہو۔ نسلیں آئیں اور چلی گئیں، لیکن چرواہے کے بھائی چارے کے سبق گاؤں کی اجتماعی یادداشت میں مضبوطی سے جڑے رہے۔ بھیڑوں کی خوبصورتی کا سالانہ مقابلہ منعقد ہوتا رہا، لیکن یہ محض ایک مقابلے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ برادری، دوستی اور عید الاضحیٰ کی خوشی کی علامت بن گیا تھا۔ اس تہوار کی مقبولیت میں اضافہ ہوا جس نے دور دراز سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جو گاؤں کی روایات اور روح کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ لوگ گاؤں والوں کی طرف سے دکھائے گئے اتحاد اور ہمدردی پر حیران رہ گئے، جنہوں نے مہمانوں کو خاندان کے طور پر قبول کیا، کہانیاں، کھانا اور ہنسی بانٹے۔ گاؤں میں ہی ترقی ہوئی،
क्योंकि चरवाहे के भाईचारे की तालीमात ने न सिर्फ चरवाहों को बल्कि पूरी कम्युनिटी को मुतासिर किया। हमदर्दी और लचक के उसूल जिंदगी के हर पहलू में शामिल हैं। हमदर्दी, ताआवुन और फितरत के लिए गहरी तारीफ पर मबनी मुआशरे को फ़रोग़ देते हैं। गांव अपने पायदार तरीक़ों के लिए मशहूर हो गया, जिसने माहौलियाती जिम्मेदारी के लिए अपनी वाबस्तगी के लिए तारीफ़ें कमाई। किसानों ने नामियाती तरीक़े अपनाए और देहातियों ने इर्द-गिर्द के मनाजिर और जंगली हयात को महफूज रखने के इक़दामात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शुड्स बिरादरहुड का असर गांव की हुदूद से बाहर तक फैला हुआ है, जिससे पड़ोसी कम्युनिटीज़ को इसी तरह की अक़दार और तरीक़ों को अपनाने की तरग़ीब मिलती। उन्होंने मिलकर हमदर्दी और पायदार ज़िंदगी गुजारने का एक नेटवर्क तश्कील दिया, जिससे पूरे खित्ते में मुस्बत तब्दीली का असर पैदा हुआ। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शुड्स बिरादरहुड की कहानी और भी दूर फैल गई, दूर दराज इलाकों तक पहुंच गई और मुतनव्वे सकाफ़तों और पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के दिलों को छू गई। उनकी मिसाल उम्मीद की किरण के तौर पर काम करती है, इंसानियत को मोहब्बत, इत्तेहाद और मेहरबानी के सादा अमाल की तब्दीली की ताकत की याद दिलाती है। और इस तरह हर साल ईद अल-अज़हा के तीसरे दिन करीब और दूर से लोग न सिर्फ मुकाबला हसन देखने बल्कि मुल्क व मुस्तफ़ा की मीरास को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए गांव की ज़ियारत करते थे। मुल्क और मुस्तफ़ा की कहानी, चरवाहे के भाईचारे, आने वाली नस्लों के लिए लोगों के दिलों में अमर हो गई। उसने एक याद दहानी के तौर पर काम किया कि चाहे हमारे अमाल कितने ही छोटे या शाइस्ता मालूम हों, उनमें तब्दीली की तहरीक देने, तक़सीम को ठीक करने और सब के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की ताकत है। और ईद अल-अज़हा की रूह में आइए हम उनके असबाक़ को कबूल करें और मोहब्बत, हमदर्दी और इत्तेहाद की अक़दार का एहतराम करते रहें। और यूं मुल्क व मुस्तफ़ा की कहानी, चरवाहे की उख़ुवत वक्त के साथ साथ गूंजती रही, दूर दूर तक लोगों के दिल व दिमाग को मोह लेती रही। उनकी कहानी एक प्यारी दास्तान बन गई, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती चली गई और ईद अल-अज़हा के त्योहारों के दौरान मनाई गई। गांव ही तरक्की की मनाजिल तय करता रहा, हमदर्दी और इत्तेहाद का मीनार बन गया। मोहब्बत और इफ़हाम व तफ़हीम के गढ़ के तौर पर उसकी शोहरत ने दुनिया के कोने कोने से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वो न सिर्फ मुकाबला हसन का मुशाहिदा करने बल्कि कम्युनिटी के गहरे एहसास का तजर्बा करने के लिए आए थे जो हुआ में फैली हुई थी। जैसे ही गांव ने इन मेहमानों का खिले हाथ से इस्तकबाल किया, ये सकाफ़तों का एक पिघलने वाला बर्तन बन गया, जिसमें मुख्तलिफ पस मंज़र और रवायात के लोग हम आहंगी के साथ इकट्ठे हुए। उन्होंने तनव्वुअ और इफ़हाम व तफ़हीम की भरपूर टेपिस्ट्री को फ़रोग़ देते हुए अपनी कहानियाँ, रसूम व रिवाज और खानों का इश्तिराक किया। जिंदगी के तमाम शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शुड्स बिरादरहुड की पायदार मीरास के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। हमदर्दी और लचक की कहानी से मुतासिर होकर दुनिया भर में दीगर कम्युनिटीज़ ने ईद अल-अज़हा के जज्बे के एहतराम के लिए अपनी यादगारें बनाना और इसी तरह की तक़रीबात का एहतमाम करना शुरू किया। शुड्स बिरादरहुड सरहदों और सकाफ़ती हुदूद से तजावुज़ करते हुए उम्मीद और इत्तेहाद की आलमी अलामत बन गया था। गांव खुद इल्म और तबादले का मरकज़ बन गया, कॉन्फ्रेंसों और वर्कशॉप्स की मेज़बानी करता था, जहां स्कॉलर्स, रहनुमा और कारकुनान शुड्स बिरादरहुड की तरफ से दी गई अक़दार पर तबादला ख़याल और फ़रोग़ देने के लिए जमा होते थे। उनकी तालीमात दूर दूर तक पहुंची, बेशुमार अफ़राद को हमदर्दी, इफ़हाम व तफ़हीम और पायदार तरीक़ों को अपनाने की तरग़ीब दी। उनकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में मुल्क और मुस्तफ़ा को बाद अज़मर्ग बावक़ार एज़ाज़ात और एज़ाज़ात से नवाजा गया, जिसने तारीख़ में उनके मकाम को हमदर्दी और लचक के हक़ीक़ी निशान के तौर पर मुस्तहकम किया। और यूं मुल्क और मुस्तफ़ा की कहानी, चरवाहे की बिरादराना, ने न सिर्फ गांव बल्कि पूरी दुनिया पर अपना निशान छोड़ दिया। उनकी विरासत वक्त के साथ साथ गूंजती रही, आने वाली नस्लों को इकट्ठे होने, तनव्वुअ का जश्न मनाने और मोहब्बत, हमदर्दी और इत्तेहाद से भरी दुनिया के लिए अनथक मेहनत करने की तरग़ीब देती है। ईद अल-अज़हा के तीसरे दिन सूरज ग़ुरूब होते ही गांव अपने लोगों के इज्तिमाई जज्बे से जगमगा उठा।
یہ احسان کے ایک سادہ عمل کی تبدیلی کی طاقت کے ثبوت کے طور پر کھڑا تھا، اور ایک دوستی کا دنیا پر لازوال اثر پڑ سکتا ہے۔ اور جیسے ہی رات کے آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، شفریڈس برادرہڈ کی کہانی مسلسل متاثر کرتی رہی، انسانیت کو یاد دلاتی رہی کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر دنیا کو بدلنے اور ایک ایسا مستقبل بنانے کی صلاحیت موجود ہے جہاں محبت اور ہمدردی کا راج ہے۔ شفریڈس برادرہڈ کی میراث صدیوں تک زندہ رہی، جو دنیا بھر کے لوگوں کے دلوں کو چھوتی رہی۔ ان کی کہانی نظموں، ناولوں اور آرٹ کا موضوع بن گئی، ہمدردی اور اتحاد کے پیغام کو زمین کے سب سے دور دراز کونوں تک پہنچایا۔ جیسے جیسے نسلیں گزرتی گئیں، دنیا کو نئے چیلنجز اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن شفریڈس برادرہڈ کی اقدار رہنمائی کی روشنی بنی رہیں۔ تنازعات اور مشکلات کے وقت ان کی کہانی نے تقسیم کو ختم کرنے اور زخموں کو بھرنے کے لیے ہمدردی اور افہام و تفہیم کی طاقت کی یاد دہانی کا کام کیا۔ وہ گاؤں جو کبھی عاجز اور انجان تھا، اب عید الاضحیٰ کے جوہر تلاش کرنے والے زائرین اور مسافروں کے لیے ایک مشہور مقام بن چکا ہے۔ ہر سال تہوار شاندار ہوتے گئے، جس سے نہ صرف چرواہوں اور جانوروں کے شوقین افراد بلکہ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اتحاد اور محبت کے جذبے کو دیکھنے کے خواہشمند تھے۔ معزز اداروں کے اسکالرز اور محققین نے ایک ہم آہنگ اور پائیدار کمیونٹی کو فروغ دینے میں گاؤں کی کامیابی کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے شفریڈس برادرہڈ کی تعلیمات اور گاؤں والوں کی زندگیوں پر اس کے گہرے اثرات سے رونما ہونے والی تبدیلی پر حیرت کا اظہار کیا۔ گاؤں، جو کبھی چھوٹا اور ویران تھا، اب کھلے بازوؤں سے دنیا کو گلے لگا چکا ہے۔ اس کے لوگوں نے دور دور کا سفر کیا، اپنے علم اور تجربات کا تبادلہ کیا، اور دنیا کے کونے کونے میں محبت اور ہمدردی کا پیغام پھیلایا۔ ملک اور مصطفیٰ کی عظیم الشان یادگار امید کی علامت بن گئی، جو ہر سال لاکھوں زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ مختلف ثقافتوں اور عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے پیچھے پھولوں کے نذرانے اور دعاؤں کے نذرانے چھوڑ کر اس دنیا کے لیے آئے جہاں ہمدردی اور مہربانی کا راج ہے۔ شفریڈس برادرہڈ کی تعلیمات نے پائیدار زندگی گزارنے اور زمین کی ذمہ داری کے لیے ایک عالمی تحریک کو متاثر کیا۔ شہری مراکز سے لے کر دور دراز کے دیہاتوں تک، لوگوں نے ماحول کے تحفظ اور فطرت کے نازک توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی پکار پر دھیان دیا۔ ڈیجیٹل دور میں شفریڈس برادرہڈ کی کہانی اور بھی پھیل گئی، سوشل میڈیا، کتابوں اور ملٹی میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے اربوں تک پہنچ گئے۔ ان کا پیغام ہر عمر کے لوگوں کے ساتھ گونجتا ہے، جس سے کارکنوں اور تبدیلی سازوں کی نئی نسل کو ایک زیادہ ہمدرد اور منصفانہ دنیا کے لیے انتھک محنت کرنے کی ترغیب ملتی۔ اور یوں ملک اور مصطفیٰ کا افسانہ، چرواہے کا اخوان، تاریخ میں محبت، ہمدردی اور دو عام آدمیوں کے غیر معمولی اثر کی لازوال داستان کے طور پر محفوظ رہ۔ ان کی کہانی وقت اور جگہ سے بالاتر ہے، یہ ظاہر کرتی ہے کہ احسان کے آسان ترین اعمال مثبت تبدیلی کا سلسلہ رد عمل قائم کر سکتے ہیں اور انسانیت کے اجتماعی شعور پر دیر پا نشان چھوڑ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے سال صدیوں میں بدلتے گئے، شفریڈس برادرہڈ کی کہانی لوگوں کو یہ یاد دلاتی رہی کہ عید الاضحیٰ کا اصل جوہر رسومات تہواروں میں نہیں ہے، بلکہ محبت، اتحاد اور مشترکہ انسانیت کے جشن میں ہے، جو ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھتا ہے۔ اور اس طرح ہر عید الاضحیٰ، جیسا کہ لوگ اس تہوار کی یاد منانے کے لیے دنیا بھر میں جمع ہوتے تھے، وہ مالک اور مصطفیٰ کی لازوال کہانی، چرواہے کے بھائی چارے پر غور کریں گے اور ہمدردی، لچک اور اٹوٹ رشتوں کو فروغ دینے کے اپنے عزم کی تجدید کریں گے۔ دوستی جو دنیا کو بہتر سے بدل سکتی ہے۔ آخر میں ان کی کہانی محبت کی پائیدار طاقت کے ثبوت کے طور پر کھڑی ہوئی، ایک ایسی میراث جو ہمیشہ کے لیے گونجتی رہے گی، انسانیت کو ایک روشن، زیادہ ہمدرد مستقبل کی طرف رہنمائی کرتی رہے گی۔ در حقیقت ملک اور مصطفیٰ کی کہانی، چرواہے کا اخوان، ایک لازوال افسانہ بن گیا جو پوری دنیا کے لوگوں کو متاثر کرتا رہا۔ ان کی کہانی نے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے دلوں کو چھو لیا اور محبت، ہمدردی اور اتحاد کی عالمی اقدار سے گونج اٹھی۔ نظموں،
ناولوں اور آرٹ جیسے مختلف فنی ذرائع سے ان کی کہانی ہمدردی اور اتحاد کا پیغام پھیلاتے ہوئے دنیا کے دور دراز کونے تک بھی پہنچی۔ لوگوں کو اپنی کہانی میں سکون اور رہنمائی ملی، خاص طور پر تنازعات اور مشکلات کے وقت، کیونکہ اس نے انہیں ہمدردی اور افہام و تفہیم کی تبدیلی کی طاقت کی یاد دلائی۔ وہ گاؤں جو کبھی عاجز اور نامعلوم تھا اب ایک مشہور مقام بن گیا ہے، جو عازمین اور مسافروں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے جو عید الاضحیٰ کے جوہر کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ تہوار بڑے پیمانے اور تنوع میں بڑھتے گئے، متنوع پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں جنہوں نے بے تابی سے اتحاد اور محبت کے جذبے کو اپنایا جو گاؤں میں مجسم تھا۔ اسکالرز اور محققین ایک ہم آہنگ اور پائیدار کمیونٹی کو فروغ دینے میں گاؤں کی کامیابی سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے شفریڈز برادرہڈ کی تعلیمات کا مطالعہ کیا، گاؤں والوں کی زندگیوں پر اس کے گہرے اثرات اور اس سے ہونے والی تبدیلی پر حیرت ہوئی۔ گاؤں ایک بہتر معاشرے کی تعمیر میں ہمدردی اور لچک کی طاقت کی زندہ مثال بن گیا۔ ملک اور مصطفیٰ کی عظیم الشان یادگار امید کی علامت کے طور پر کھڑی تھی، جو ہر سال لاکھوں زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ مختلف ثقافتوں اور عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ہمدردی اور مہربانی سے چلنے والی دنیا کے لیے نذرانے اور دعائیں چھوڑ کر اپنا احترام کیا۔ شفریڈز برادرہڈ کی تعلیمات نے پائیدار زندگی گزارنے اور زمین کی ذمہ داری کے لیے ایک عالمی تحریک کو متاثر کیا۔ دنیا بھر میں کمیونٹیز نے ماحول کے تحفظ اور فطرت کے نازک توازن کا احترام کرنے کے لیے ان کے مطالبے پر توجہ دی۔ شہری مراکز سے لے کر دور دراز کے دیہاتوں تک لوگوں نے پائیدار طریقوں کو اپنایا اور آنے والی نسلوں کے لیے کرۂ ارض کو محفوظ رکھنے کے لیے مل کر کام کیا۔ ڈیجیٹل دور میں شفریڈز برادرہڈ کی کہانی سوشل میڈیا، کتابوں اور ملٹی میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے پھیلتی ہوئی اور بھی زیادہ سامعین تک پہنچی۔ ان کا پیغام ہر عمر کے افراد کے ساتھ گونجتا ہے، جس سے کارکنوں اور تبدیلی سازوں کی ایک نئی نسل کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جنہوں نے زیادہ ہمدرد اور مساوی دنیا کی انتھک وکالت کی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ملک اور مصطفیٰ کے لیجنڈ چرواہے کے اخوان نے حوصلہ افزائی کی اپنی طاقت برقرار رکھی۔ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر دنیا بھر کے لوگ اس تہوار کو یاد کرنے اور اپنی لازوال کہانی پر غور کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ انہوں نے ہمدردی، لچک اور دوستی کے اٹوٹ بندھن کو فروغ دینے کے اپنے عزم کی تجدید کی، یہ جانتے ہوئے کہ یہ اقدار دنیا میں مثبت تبدیلی لا سکتی ہے۔ آخر کار، چرواہے کے بھائی چارے کی کہانی نے محبت کی پائیدار طاقت کے ثبوت کے طور پر کام کیا۔ اس کی میراث زمانوں سے گونجتی رہی، انسانیت کو ایک روشن اور زیادہ ہمدرد مستقبل کی طرف رہنمائی کرتی رہی۔ ان کی کہانی نے ہمیں یاد دلایا کہ احسان کی سادہ ترین حرکتیں بھی دیر پا اثر پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور ہمدردی اور اتحاد کو گلے لگا کر ہم ایک ایسی دنیا کو تشکیل دے سکتے ہیں جہاں محبت غالب ہو۔ طویل ترین اخلاق سے مراد اخلاقی اسباق یا اصول ہیں جو وسیع اور جامع ہیں۔ اگرچہ اخلاقی تعلیمات ثقافتی، فلسفیانہ یا مذہبی نقطہ نظر کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں، سنہری اصول دوسروں کے ساتھ ویسا ہی کرو جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کریں، یہ اخلاقی اصول بہت سی مذہبی اور فلسفیانہ روایات میں پایا جاتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ مہربانی، ہمدردی اور احترام کے ساتھ برتاؤ کرنے پر زور دیتا ہے۔ یہ افراد کو دوسروں پر ان کے اعمال کے اثرات پر غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور باہمی تعاون اور انصاف پسندی کے خیال کو فروغ دیتا ہے۔ اس میں یہ یقین شامل ہے کہ تمام افراد کو نقصان سے آزاد زندگی گزارنے کا حق ہے، اور مواصلات، گفت و شنید اور سماجی تبدیلی کے پرامن ذرائع کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ دیانت کا اصول، دیانت داری سے مراد اخلاقی اور اخلاقی اصولوں کی پابندی، دیانت داری اور اعمال اور الفاظ میں مستقل مزاجی ہے۔ یہ اخلاقی قدر افراد کو خلوص کے ساتھ کام کرنے، اپنے وعدوں کو برقرار رکھنے اور اپنے رویے کے لیے جواب دہ ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس میں ایمانداری، امانت داری اور اپنی اقدار کو برقرار رکھنے کی اہمیت شامل ہے۔ انصاف کا اصول، یہ اخلاقی اصول تمام افراد کے ساتھ سلوک میں انصاف اور مساوات پر زور دیتا ہے۔
اس میں یہ خیال شامل ہے کہ نسل، جنس، مذہب، اسماجی حیثیت جیسے عوامل کی بنیاد پر امتیاز کے بغیر ہر کسی کے ساتھ غیر جانبدارانہ سلوک کیا جانا چاہیے۔ یہ مساوی مواقع، انسانی حقوق کے تحفظ اور اس یقین کو فروغ دیتا ہے کہ افراد کو ان کے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے۔ ماحولیاتی ذمہ داری کا اصول، یہ اخلاقی اصول ماحول کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لیے انسانوں کی ذمہ داری پر زور دیتا ہے۔ یہ پائیدار طریقوں، قدرتی وسائل کے تحفظ اور تمام جانداروں کے باہم مربوط ہونے کی پہچان کو فروغ دیتا ہے۔ یہ آنے والی نسلوں کے لیے ماحولیاتی نظام کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور قرہ ارض کی طرف ذہن سازی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ سب سے طویل اخلاقیات کی چند مثالیں ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اخلاقی تعلیمات ہیں جنہیں افراد اور معاشرے اہم سمجھتے ہیں۔ اخلاق کی لمبائی اور پیچیدگی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اخلاقی رویے کو فروغ دینے اور دوسروں کی بھلائی کا بنیادی پیغام ایک مشترکہ دھاگا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب کچھ طویل ترین اخلاقیات مختلف کہانیوں سے اسباق کا مجموعہ تلاش کر رہے ہیں۔ اخلاق بنیادی پیغامات تعلیمات ہیں جو افسانوں، پریوں کی کہانیوں اور دیگر داستانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ قیمتی اخلاق کے ساتھ بے شمار کہانیاں ہیں، یہاں چند معروف کہانیاں ہیں جو اہم اسباق کو بیان کرتی ہیں۔ وہ لڑکا جو بھیڑیا روتا ہے، ایمانداری بہترین پالیسی ہے۔ یہ کہانی سچ بولنے اور جھوٹ نہ بولنے کی اہمیت سکھاتی ہے، کیونکہ جب حقیقی مدد کی ضرورت ہو تو بار بار بے ایمانی سنگین نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ کچھوا اور خرگوش، آہستہ اور مستحکم ریس جیتتا ہے۔ اخلاق استقامت اور مستقل مزاجی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس بات پر زور دیتا ہے کہ مستقل مزاجی اور عزم کامیابی کا باعث بن سکتا ہے، چاہے کسی کی ترقی سست ہو۔ چیونٹی اور ٹڈڈ، مستقبل کے لیے تیاری کرو۔ یہ افسانہ مستقبل کے لیے محنت اور منصوبہ بندی کی اہمیت سکھاتا ہے۔ سردیوں کی تیاری کرنے والی مستعد چیونٹی کے مقابلے میں بے فکر ٹڈو کے ساتھ، جو سردی کے موسم کے آنے پر تکلیف اٹھاتی ہے۔ شیر اور چوہا، مہربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ کہانی اس بات پر زور دیتی ہے کہ مہربانی کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں بھی اہم اثرات مرتب کر سکتی ہیں۔ چوہا شیر کی مدد کرتا ہے، اور بدلے میں شیر ہمدردی اور شکر گزاری کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے چوہے کی جان بچاتا ہے۔ تین چھوٹے خنزیر، سخت محنت رنگ لاتی ہے۔ یہ کہانی ظاہر کرتی ہے کہ طویل مدتی کامیابی حاصل کرنے کے لیے لگن اور کوشش ضروری ہے۔ سنڈریلا، نیکی کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ یہ پریوں کی کہانی اس خیال کو بیان کرتی ہے کہ مہربانی، استقامت اور نیکی کو بالآخر تسلیم کیا جائے گا اور انعام دیا جائے گا۔ پینوچیو، ایمانداری اور سچائی ضروری خوبیاں ہیں۔ پینوکیو کی کہانی سچے اور قابل اعتماد ہونے کی اہمیت پر زور دیتی ہے، کیونکہ جھوٹ اور فریب منفی نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر کہانی میں متعدد اخلاقیات اور تشریحات ہو سکتی ہیں، اور یہ اسباق اکثر ایسی آفاقی سچائیوں کو لے کر جاتے ہیں جو ثقافتوں اور نسلوں میں متعلقہ رہتے ہیں۔